بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ال کی اقسام۔ ال کی تین اقسام ہیں، العہدیت، دوسری ہے الجنسیہ اور تیسری ہے الزائدہ۔ العہدیہ ایسی چیز جس کے بارے میں متکلم اور مخاطب کو پہلے سے علم ہو، یعنی دونوں اس کو جانتے ہوں۔ اس شے کے ساتھ جو ال ہوگا وہ العہدیہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ الرجل، الولد، التفاح، الفرس، یہاں پہ جو ال ہے، چونکہ ان کو متکلم اور مخاطب پہلے سے جانتے ہیں، اس شخص کو بھی جانتے ہیں، اس لڑکے کو بھی جانتے ہیں، یہ جو سیب ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور گھوڑے کے بارے میں جانتے ہیں، تو یہاں جو ال ہے وہ العہدیہ کہلائے گا۔ دوسرا ہے الجنسیہ، ایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے اللبن، العنب، التفاح۔ تو اس میں ہر قسم کا دہی، اسی طرح ہر قسم کے انگور مختلف اقسام کے ہیں، اور ہر قسم کے سیب، اس کے لیے یہ جو ال ہے جس میں یہ تمام شامل ہوں گے وہ الجنسیہ کہلائے گا۔ اور تیسرا ہے الزائدہ، عربی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ال آتا ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ الذی، القاہرہ، الہند وغیرہ وغیرہ۔ اب العہدیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، جس چیز کا متکلم اور مخاطب کو پہلے سے علم ہو، تو ان کا ذریعہ جو ہے یہ پہلے سے علم کس طرح ہوا، یہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ یہ سورس جو ہے ان کی وہ تین قسم کی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے العہد الحضوری، دوسری ہے العہد الذکری، اور تیسری ہے العہد الذہنی۔ حضوری میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سامنے موجود ہے، اگر متکلم اور مخاطب کے سامنے کوئی چیز ہے اور اس کے بارے میں پھر کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں جو ال ہوگا وہ حضوری کہلائے گا۔ کوئی چیز سامنے سے موجود ہے، اس کا سورس۔ جیسے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے تو ہم کہیں کہ ہات الکتاب، یہ کتاب دو، تو اب متکلم کو بھی پتہ ہے اور جس سے کہا جا رہا ہے سامنے والے سے کہ بھئی یہ کتاب دو، اسے معلوم ہے کہ یہ اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کتاب میں یہ جو ال ہے یہ پھر یہ حضوری، اس کا سورس ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس طرح کا ال جو ہے العہد الحضوری کہلائے گا۔ یا سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور آپ نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو پکارو، نادی الرجل، تو یہ یہاں جو ال ہے یہ بھی الحضوری ہے۔ العہد الذکری میں کیا ہوتا ہے کہ اس شے کا ذکر پہلے ہو چکا ہوگا، اور پھر دوبارہ اس کا جب ذکر آئے گا تو اس کے ساتھ ال لگا دیں گے۔ جیسے جاءنی رجل، میرے پاس ایک شخص آیا، آپ نے ذکر کر دیا کسی شخص کا، اور پھر کہا کہ کان الرجل غضبان، اور وہ شخص بہت غصے میں تھا۔ تو یہاں جو الرجل ہے یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو اس شخص کے لیے یہ پھر ال لگا کے آیا ہے، تو اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے تو اس لیے یہ العہد والذکری ہے۔ اسی طرح سے اشتریت کتابا، میں نے ایک کتاب خریدی، پھر اس کتاب کے بارے میں بتایا والکتاب مفید جدا، وہ کتاب بہت مفید ہے۔ تو یہاں جو اب ال آیا دوبارہ جو استعمال ہوا وہ اس کتاب کے بارے میں ہے، اور اس کا ذکر چونکہ پہلے ہو چکا ہے اس لیے ذکری کہلائے گا۔ تیسرا ہے العہد الذہنی، جو پہلے سے ذہن میں موجود ہو، یعنی متکلم کے اور مخاطب کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو، اور پھر اس چیز کا ذکر کیا جائے تو وہ ال کے ساتھ ہوگا، اور وہ اس کو پتہ ہوگا دونوں کو کہ یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے نسأل الشیخ، شیخ نے، ہم نے شیخ سے پوچھا یا کہا اس کو، نلتقی فی المسجد، ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ یہاں ال ہے
تو ایک پرٹیکولر مسجد ہے جہاں یہ سب نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو پہلے سے ان کے ذہن میں ہے موجود کہ کون سی مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ العہد والذہنی کہلائے گا یہ ال۔ ال کی دوسری قسم ہے جنسیتو، ایک ہی طرح کی چیزوں کا یہ مشترک نام ہے جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللبن مفیدون، تو یہاں یہ جو ال استعمال ہوا ہے یہ اس جنس کے یعنی ہر قسم کی جو دہی ہیں وہ مفید ہے، ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ العنب اغلی من التفاح، یہاں بھی یہ ہر قسم کے انگور کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ مہنگے ہیں سیب کے مقابلے میں، تو جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں انگور کی وہ سب اس میں شامل ہیں اس ال میں، تو یہ الجنسیت ہو گیا۔ اچھا، الجنسیت دو طرح کے ہوتے ہیں، الجنسیت للاستغراق الجنس اور الجنسیت لبیان الحقیقہ، یعنی اس الجنسیہ میں استغراق مانے یعنی غرق ہو جانا، ڈوب جانا، یعنی اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال جیسے الرجل، اس میں ہر قسم کے مرد شامل ہیں، تو یہ الجنسیہ للاستغراق کی جنس، اس میں ہر طرح کا آدمی شامل ہے۔ مثال دیکھیں، الانسان یموت، یعنی ہر قسم کا انسان جو ہے وہ مرے گا، تو یہ سارے انسان شامل ہیں، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے اس سے۔ اسی طرح سے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، تو سارے انسانوں پہ یہ بات صادق آتی ہے، تو اس میں سارے انسان شامل ہیں۔ اچھا، اس کو لفظ کل سے بھی تبدیل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کلو انسان یموت، ہر انسان مرے گا، تو اس میں بھی ہر کا جو ہے مفہوم شامل ہو گیا۔ اس ال میں بھی ہر کا کل کا مفہوم شامل ہو رہا ہے، اور کل لفظ الگ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، الجنسیت لبیان حقیقہ، یہ صرف حقیقت بیان کرنے کے لیے، اس میں تمام لوگ شامل نہیں ہوتے، جیسے الرجال اقوی من النساء، یعنی مرد جو ہیں وہ زیادہ قوی ہیں عورتوں کے مقابلے میں، تو یہاں پہ ال جو استعمال ہوا وہ تمام مردوں کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک حقیقت بتائی گئی ہے کہ عام طور پہ مرد جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں۔ اس طرح اگر آپ کل کے معنی میں آپ اس کو نہیں لے سکتے، کل الرجال اقوی من النساء، تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ تمام جو ہیں مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نہیں ہوتے، کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ جو ال ہے یہ صرف حقیقت بیان کرنے کے لیے ہے۔ تیسرا ہے الزائدۃ، اس ال کو لفظ سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال دی تھی الذی، القاہرہ، الہند۔ اچھا، اس میں ال کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو انسان کے نام کی خاصیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے مثال ہے، اگر ہمیں کہنا ہو کہ اس میں شیر جیسی خاصیت ہے، کسی شخص کے بارے میں ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہ اس کی خاصیت جو ہے شیر جیسی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے جاء الاسد، تو اسد اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس شخص کی خاصیت ہے، جاء الاسد، تو اس کی خاصیت کو بیان کرنے کے لیے یہ ال استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ ناراض ہے، تو جاء العباس، تو عباس جو ہے اس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خاصیت ہے کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ آیا ہے جو ناراض ہے، تو یہ خاصیت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ال استعمال ہوا ہے۔ لیکن ہر لفظ کو اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف عربوں پر منحصر ہے کہ کون سے لفظ کو وہ ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔
جیسے ہم یہ نہیں استعمال کر سکتے جعل محمدو، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عرب اس طرح استعمال نہیں کرتے اس کو۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔